رشتے کی بات نہیں کرتا، ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہم اپنی گیدرنگز کو دیکھیں، اپنے تعلقات کو دیکھیں، اور آج یاد کر لو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، زیادہ پرہیزگار زیادہ عزت والا۔ اللہ کرے نیکوکاروں سے دوستی کا ذہن بن جائے۔ یار یہ تہجد گزار ہے، اس کے تھوڑا قریب ہو جاؤں، یہ سچا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، یہ دین کا کام کرنے والا ہے میں اس کے قریب، تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملے۔ میں تو چاہتا ہوں کارڈ اس کو دوں کہ جس کے تعلقات بڑے ہیں، اس کے موبائل میں میرا نمبر چلا جائے، تب ذرا مزہ آئے گا۔ ارے بھائی میرا میسج ڈائریکٹ اس کو جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کام ایسے دوست آئیں گے، کام ایسی گیدرنگز آئیں گی کہ اگر نیکوکاروں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، قرآن ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں تو دوستی وہ اچھا لگتا ہے جو زیادہ اچھا جھوٹ بولے، زیادہ چٹکلے سنائے، زیادہ ہمیں جناب انجوائے کروائے، معاذ اللہ بری باتیں کرے، ہمیں مزہ آتا ہے رات اس کے ساتھ بیٹھنے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں۔ پلیز ہمیں سوچنا ہوگا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آئے ہائے، اچھے دوست پتہ ہے صرف دنیا میں کام نہیں آئیں گے، دنیا کے فوائد سوچو کہ میرا دوست ایسا ہو کہ جب خدا نہ خواستہ میں گناہ کی طرف جاؤں تو مجھے روکے، مجھے سمجھائے، میں نماز کی طرف سستی کروں تو مجھے مسجد کو لے کر جائے۔ یہ دوست اچھا، یا وہ دوست اچھا کہ کبھی کوئی بیان سن کر اجتماع میں شرکت کر کے میں کہوں کہ نہیں یار اب نماز پڑھنی ہے، یار بہت ہو گیا، گناہ کر لی، توبہ کر لی، اور نماز کی طرف جاؤں تو مذاق اڑائے۔ خیر تو ہے بھائی، جمعہ پڑھتا تھا ٹھیک تھا، کیا مولوی بننا ہے، کیا ٹوپی لگا لی ہے؟ ایسے بھی تو دوست ہیں نا۔ ہمیں اچھے وہ لگ رہے ہیں جو میری عبادت پر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں اللہ کے قریب ہوں تو مجھے، اور ایسے کئی بار ہوا ہم نے دیکھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک لاجیکلی کوسچن ہے میرا، کہ 27 رمضان کہہ لیں، 15 شعبان کہہ لیں، کئی لوگ آپ میں سے اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں گے، کتنی بار ہم نے نیتیں کی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر لسٹ بناؤ نا کہ میں نے اپنی لائف میں کتنی بار گناہ چھوڑنے کی نیت کی، کتنی بار میں نے نماز کی نیت کی، کتنی بار میں نے حرام کام چھوڑنے کی نیت کی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نیت پکی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، پکی توبہ بھی کی ہے، مگر وہ نیت کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی عمل کے اندر؟ دیر از سم ریزن آپ غور کریں گے نا تو ایک ہی ملے گا کہ جس وقت میں نے نیت کی تھی نا، اس وقت میں پکا تھا اپنی نیت میں، میرے آنسو بھی بہ رہے تھے، میں نے اللہ سے سچے وعدے کیے تھے، مگر ان نیتوں کے ساتھ، اس قلب کے ارادے کے ساتھ جہاں میں بیٹھا نا، یہ وہی گناہگار دوست تھے جو مجھے نیکی کرنے نہیں دیتے۔ میں ان کے پاس جا کر پھر برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ساری نیتوں کو امپلیمنٹیشن میں پرابلم آئی، میری بیڈ گیدرنگز۔ اگر میں سچوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتا، نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھتا، تو میری لائف میں بدلاؤ آ جاتا۔ تو اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر مرنے کے بعد جنازے میں، ایصال ثواب میں، یہ تو دوست کام آتے ہیں، مگر جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیارے آقا فرماتے ایک بندہ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اچھا یہ جھگڑے کے الفاظ جہاں پر ہیں اس کے تحت لکھا کہ مان والا ہوتا ہے نا، پیار والی ضد۔ اللہ سے یہ جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک نیک دوست ہوگا، ایک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کے لیے جنت ہوگی، مگر وہ کہے گا یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میرے ساتھ روزے رکھے ہیں، میرے ساتھ عبادتیں کی ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جا کے اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لیا۔ وہ دوست جہنم میں جا کر اپنے اس گناہگار جس کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یقین کریں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، میں سوچنے لگا یار زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا بنا لوں کہ اگر قیامت کے دن میرے بارے میں گناہوں کے سبب خطا کار تو ہے نا، جہنم کا آرڈر ہو جائے تو وہ دوست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے ساتھ، میں نے روزے رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بڑے دل سے مشورہ دے رہا ہوں کہ کچھ نیک دوست بناؤ، اور اللہ کی رحم۔ آپ کہیں کدھر ملیں گے؟ آج ہیں دعوت، میری اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو نیک اعمال پر عمل کرنے والے ملیں گے۔ آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ آپ تلاش کرو جو 12 ماہ مدنی قافلے والے ہیں، جو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، ان کے ساتھ کچھ مدنی قافلوں میں سفر کر لو، کچھ اجتماعات میں شرکت کر لو، کچھ عبادتیں ان کے ساتھ کر لو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں امید رکھو کہ کوئی تو دوست ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، مگر دوست اچھے ہونے چاہیے۔ تو یہ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جو دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے کا شوق ہوتا ہے نا، اور ان سے دوستی پر فخر محسوس ہوتا ہے، مزہ یہ آئے کہ کاش مجھے یہ خوشی ہو کہ میرے عالم دین سے دوستی ہے،
میں مفتی صاحب سے قریب ہوں، میں کسی نیکوکار ایک تہجد گزار عبادت گزار کے قریب ہوں، درود پاک پڑھنے والے کے قریب ہوں۔